أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، جیسا کہ کل اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں ایک معجزہ ہے۔ کیونکہ میں نے کل بتلایا تھا کہ مکہ سے جو بیت المقدس کا فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دنوں میں کمپلیٹ ہوتا تھا اور اپ اینڈ ڈاؤن 80 دنوں میں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ایک مختصر حصے میں اسراء کرایا۔ اور کل ہی آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ جو اسراء اور معراج یہ دو واقعہ ہے، دو حصے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کی سفر کرائی راتوں رات، وہ اسراء ہے۔ اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان اور وہاں کے جو عجائبات ہیں ان تمام چیزوں کا جو دیدار کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کی دلیلوں کی روشنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرایا گیا یہ خالص جسمانی تھا، اور اس سلسلے میں نے کئی دلیلیں اور کئی قرائن اور شواہد بھی پیش کیے حدیثوں کی روشنی میں۔ اس کے بعد کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسراء اور معراج کے تعلق سے جو روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کل پیش کی جائیں گی مختصراً۔ ساری روایتیں تو پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن چند روایتیں پیش کی جائیں گی۔ اور یہ بات یہاں پر واضح رہے کہ اسراء اور معراج کے تعلق سے صحابہ کرام نے جو روایتیں نقل کی ہے اس کی تعداد، جو صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ کم سے کم 25 سے بھی زیادہ، 25 سے کم نہیں ہے بلکہ 25 سے زیادہ صحابیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، خوب غور سے سنیے۔ پہلی روایت جو ہے وہ جامع ترمذی ابواب التفسیر کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو اسراء کرایا گیا تو اس وقت میں مسجد حرام کے اندر تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور 2 پیالہ میرے سامنے پیش کیا، جس میں سے ایک پیالے کے اندر دودھ تھا اور دوسرے پیالے کے اندر شراب تھا۔ میں نے دونوں پیالوں کو دیکھا اور دودھ والا پیالہ لیا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جس نے فطرت کی طرف، یعنی فطرت اسلام کی طرف آپ کی رہنمائی کی۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو قبول کیا۔ اگر آپ شراب کے پیالے کو قبول کرتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح سے جامع ترمذی ابواب التفسیر کی ہی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو اسراء کرایا گیا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام براق لے کر کے آئے۔ براق کے اوپر لگام لگایا گیا، زین کسی گئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہوا تو براق نخرے کرنے لگا، کچھ جانور ہوتے ہیں نا، شوخی کرنے لگا۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے براق، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نخرے کرتا ہے، جبکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان سے بڑھ کر کے بزرگ کوئی نہیں ہے، اور جو تیرے اوپر سوار ہو رہا ہے پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان سے بڑھ کر کے بزرگ کوئی نہیں ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد براق کو پسینے ٹپکنے لگے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی جامع ترمذی ابواب التفسیر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس لے گئے تو بیت المقدس کے پاس پہنچنے کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلی کے اشارے سے ایک پتھر کو چیر دیا اور وہاں پر براق کو باندھ دیا۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تو کل ہو کر کے صبح میں جب لوگوں کے سامنے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو مکہ کے جو قریش کے جو سرداران اور کفار قریش تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو تمہارا دوست جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، کیسی بہکی باتیں کرتا ہے، جو مسافت 80 دنوں میں آنا اور جانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں ہی چلا گیا اور پورے آسمانوں کی بھی سیر کر کے چلا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تانے دے رہے تھے
انکار کر رہے تھے، طرح طرح کی مذاق اڑا رہے تھے، اسی درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر حتیم کے اندر تھے. تو بعض وہ کفار قریش جو بیت المقدس سے ہو کر کے آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیا. اچھا بتاؤ، بیت المقدس کے اندر دروازے کتنے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے اس کے اندر پلر لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نظروں کے سامنے کے سارے پردے کو دور کر دیا اور بیت المقدس مجھ کو نظر آنے لگا. یہ لوگ سوال کر رہے تھے اور ہمیں اس کا جواب دیتا جا رہا تھا. معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الصلاح باب کیف فرضت الصلاح کی روایت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کا چھت کھول دیا گیا اور میں مکہ کے اندر ہی تھا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکال کر کے اس کو زمزم سے دھویا اور ایک تشت لایا گیا جس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے کے اندر ڈال دیا گیا، یعنی میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. اس کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو لے کر کے چلے، پہلے آسمان پر پہنچے جو دنیا کا آسمان ہے. وہاں پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھولا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلے آسمان پہ پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رائٹ سائڈ میں ایک بڑی بھیڑ ہے آدمی کی اور لیفٹ سائڈ میں بھی ایک بڑی بھیڑ ہے آدمی کی. وہ آدمی اپنے رائٹ سائڈ میں دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ میں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. غور فرمائیے گا کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دیا ہے. وہ آدمی رائٹ سائڈ میں دیکھ رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ میں دیکھ رہا ہے تو رو رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ آدمی جو بیٹھے تھے فوراً آگے بڑھے اور کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، اے پیارے بیٹے، اے پاکیزہ نبی، مبارکبادی ہو، تمہارے لیے خوش آمدید ہے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے رائٹ سائڈ میں جو لوگ ہیں وہ جنتی ہیں. باپ ہے نا پورے انسانوں کے، پورے انسانوں کا درد ہے دل کے اندر، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ اگر ہم نافرمان نکلے اور جہنم کے اندر جل گئے اور یہ ہمارا مقدر بن گیا تو ہمارے باپ کو کس قدر تکلیف ہوگی. وہ رائٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں تو جنتی اپنے بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور لیفٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، غمگین ہو رہا ہے دل. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، ادریس، ابراہیم، ان تمام نبیوں کا تذکرہ کیا، لیکن کن کن پر کون ہے تذکرہ نہیں کیا. اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں موسیٰ سے ملا، ادریس سے ملا، تو اس نے کہا مبارک ہو میرے پیارے بھائی اور برگزیدہ نبی. اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی وہی بات کہی. عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی وہی بات کہی. ہارون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی وہی بات کہی. اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی مبارکباد دیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھی بلندی پر چڑھا تو ایک ہموار ٹیلا تھا، وہاں پر جب میں پہنچا تو قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. وہی لوح محفوظ کے اندر جو قلم چلتا ہے اس قلم کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں اس امت کے اوپر فرض کی. 50 نمازیں، 50 نمازوں کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل، کچھ زیادہ بولنے والے نہیں. اگر کوئی بوجھ بھی آ گیا تو اس کو برداشت کر کے چلنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی، کوئی اعتراض نہیں کیا، خاموشی سے لیا اور چل پڑے وہاں سے. بازو میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ آگے؟ ہاں آگے. کیا ملا؟ کہا کہ 50 نمازیں ملی ہے. کہا آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اور دیکھیے کتنی کریکٹ بات تھی، 5 نماز کی طاقت نہیں ہے آج، 5 نماز کمپلیٹ کرنے کی طاقت نہیں. اور اگر اس بات کی طرف کسی وجہ سے توجہ دلائی جائے تو دل میں ذرا تکلیف بھی ہو جاتی ہے. تکلیف نہیں ماننا چاہیے. دیکھیے جو بات آج خطیب بولتا ہے وہی بات موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے بول دی. کہا کہ آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ جائیے رب العالمین سے بات کیجیے اور کم کرائیے نمازیں. گئے، نمازیں کم ہوئی، کئی بار ایسا آنا جانا ہوا، آخر میں 5 نمازوں پہ بات رک گئی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ضرور ہے، لیکن میں نے جو لکھ دیا ہے وہ بدلنے والا نہیں، اس 5 کے بدلے میں 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا دکھلایا گیا، اور اس کے بعد جنت و جہنم کے مشاہدے کرائے گئے، کئی اور عجائبات دکھلائے گئے۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کی ایک روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ معراج میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، چاہے انسان سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، اپنے گھر پہ ہو۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، لیکن بعد میں 2 رکعت نماز سفر کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور جب آدمی اپنے گھر میں رہے، اپنے مقام پہ رہے، تو نماز کو بڑھا دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق کی ایک اور روایت ہے، مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیت اللہ کے اندر کعبہ کے پاس ٹیک لگا کر کے بیٹھا تھا، کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ غنودگی طاری ہو رہی ہے، اور جگہ بھی ہوا ہوں، 3 آدمی چلے آ رہے ہیں۔ درمیان والے آدمی نے آ کر کے میرے سینے کو چاک کیا، سینے کے اندر ایمان و حکمت کو بھرا، اور اس کے بعد آسمان پر لے کر کے چلے۔ آسمان پر لے کر کے چلے تو پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پورے کائنات میں جو خوبصورتی ہے اس کی آدھی خوبصورتی دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی۔ جب 50 نماز لے کر کے آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، لوگوں کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اور میں نے بنی اسرائیل پر بڑی محنت کی ہے، مجھ کو یقین کامل ہے کہ آپ کی امت کے لوگ 50 نمازوں کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور آج ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لوگ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 نمازوں کو کمپلیٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ بہت ہی کم لوگ اس کو سروائیو کر پاتے ہیں، بہت ہی کم لوگ 5 نمازوں کو پڑھ پاتے ہیں، نہیں تو زیادہ تعداد اس امت کی، امت مسلمہ کی یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ نمازوں کو لنگڑا اور لولا بنا دیتے ہیں، ظہر کو ختم کر کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتے ہیں، فجر کو ختم کر کے اس کی ٹانگ کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ایسا نہیں کر پائے گی، جائیے۔ ایک بار گئے 10 نماز کم ہوئی، دوسری بار گئے اور 10 نماز کم ہوئی، تیسری بار گئے اور 10 نماز کم ہوئی، چوتھی بار گئے اور 10 نماز کم ہوئی۔ کہا کہ نہیں، ابھی بات نہیں بنی، ابھی 10 نماز ہے، آپ کی امت 10 نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تو 5 نماز کمپلیٹ ہوئی، اور کہا کہ 5 نماز تو لے جا رہے ہو لیکن 5 کا بدلہ 50 ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ پھر جائیے۔ اور دیکھیے کتنی حقیقت سے قریب تر بات تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر رکھ کر کے سوچے کہ وہ نمازوں کی کس قدر پابندی کر رہا ہے، کس قدر حفاظت کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دور اندیشی کے ساتھ اسی زمانے میں بتلا دیا کہ آپ کی امت کے لوگ 5 نماز بھی کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نہیں جا سکتا، مجھ کو اب شرم آ رہی ہے، میں بالکل نہیں جا سکتا، یہ 5 نماز ہے، یہی میں اپنی امت کو جا کر کے بطور تحفہ دوں گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی کہ دیکھو محمد، 5 نماز آپ کو دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا جو لکھا ہوا ہے وہ بدل نہیں سکتا، نمازیں آپ کی امت پڑھیں گی 5 اور اس کا اجر و ثواب ملے گا 50۔ معزز سامعین کرام، یہ چند حدیثیں تھی جو آپ کو معراج کے واقعے کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جو حدیثوں کے اندر ہے جو یہاں پہ نہیں آیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت المقدس جانا، اور وہاں پر تمام نبیوں کا جمع ہونا، اور تمام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کی، افضل الانبیاء ہونے کی اور امام اعظم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے سیر کرائے گئے، جنتیوں کو دکھلایا گیا، جہنمیوں کو دکھلایا گیا،
اور بعض ایسے جرائم مثلا جھوٹ بولنا اور نمازوں کو چھوڑنا اور اس طرح کی کئی جرائم کی جو تمثیلی سزائیں ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی. معزز سامعین کرام، اب یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے اسی واقعے کے تعلق سے. آپ نے دیکھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. پاکیزہ ہے، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسراء کی سفر کی شروعات ہوئی، جو آغاز ہوا، وہ مسجد حرام سے ہوا. لیکن ابھی آپ نے سنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اپنے گھر کے اندر تھا اور گھر کا جو ہے چھت کھلا. اور مالک بن شعثاء کی روایت میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی نیند بھی تاری تھی اور جگے بھی ہوئے تھے کہ 3 آدمی آئے اور وہاں سے لے گئے. اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا آغاز ام ہانی کے گھر سے ہوا. تو اس کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ ان تینوں کا جواب یہ ہے کہ پورا جو مکہ ہے وہ حرم ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک پورا کا پورا مکہ جو شہر ہے، جو بستی ہے، جو علاقہ ہے، وہ مسجد حرام کے اندر شامل ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جہاں بھی رہے ہوں، چاہے اپنے گھر میں رہے ہوں، چاہے ام ہانی کے گھر میں رہے ہوں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا اور مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا گیا، ایمان و حکمت سے بھرا گیا، اور پھر وہاں سے سفر اسراء و معراج شروع ہوا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی و بابرکات ذات ہے، وہ پاکیزہ ذات ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کرایا، سیر کرائی. جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. مسجد اقصی، اس سے مراد بیت المقدس، جس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ بیت المقدس فلسطین ہے اور شام کا علاقہ ہے. اور اس علاقے میں برکت کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اکثر و بیشتر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کا مرکز تھا اور بہت زیادہ انبیاء کرام وہی مدفون ہیں، اس لیے وہاں پر ہمیشہ برکت کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سرسبزی، شادابی اور ہریالی بہت زیادہ دے رکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں لنریہ من آیاتنا، اس سفر کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھلاؤں. جنت و جہنم دکھلایا گیا، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے وہ دکھلایا گیا. اور اولو العزم پیغمبروں کو یہ دکھلایا جاتا ہے تاکہ غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد پیغمبر غیب کی طرف لوگوں کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ بلائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. محترم سامعین کرام، یہ پہلی آیت کریمہ اور اس کے اندر جو معراج کا واقعہ ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے مکمل طور پہ بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس میں جو نصیحتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.